حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے، آزادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے، اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ جناب علی وقار، بات ہے 19ویں صدی کی، جب ہندو سیاستدان مسلمانوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، مسلمانوں کی ابدی غلامی کے جال بنے جا رہے تھے، بڑے صغیر کے مسلمان ہر طرف سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ ایک طرف ہندو اپنی منافقانہ سوچ سے انہیں ہر میدان میں پیچھے رکھنا چاہتے تھے، تو دوسری طرف انگریز انہیں بڑے صغیر کی سب سے پست قوم سمجھتے ہوئے ان پر آگے بڑھنے کے دروازے بند کر رہے تھے۔ اس وقت میں تمام اعلیٰ عہدوں اور اچھے تعلیمی اداروں میں مسلمانان ہند کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ جب رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جناب علی، تو پھر 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والے محمد علی جناح ہی وہ اصل ہیرو تھے جن کا پچھلے 100 برسوں سے مسلمانان ہند بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور وکالت کی ڈگری حاصل کرنے باہر چلے گئے۔ جناب علی وقار، وطن واپس لوٹنے پر آپ نے اپنی قوم کی حالت دیکھی تو آپ کو احساس ہو گیا اور قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی۔ بلند پایہ سوچ کے مالک محمد علی جناح نے اپنے شعبے میں بھی ہر قدم پر کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ آپ کا شمار جلد ہی بڑے صغیر کے انتہائی قابل اور نامور وکیلوں میں ہونے لگا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کی حالت زار دیکھتے ہوئے کانگریس پارٹی کو خیر آباد کیا اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ جناب صدر، اس کے ساتھ ہی دو قومی نظریہ کی آواز گوشے گوشے میں گونجنے لگی۔ مسلمان اپنی مذہبی، معاشرتی اور سماجی اقدار میں ایک الگ قوم ہے۔ مسلمانوں کو اپنی بقا کے لیے ایک الگ وطن چاہیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم کی آواز یکجا ہو گئی۔ ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ جناب علی وقار، قائد اعظم ایک قادر الکلام مقرر، بے مثل قانون دان تھے۔ انہوں نے اپنی سوچ اور عمل سے ثابت کیا کہ وہ لاسانی ہیں۔ وہ اپنے ارادے میں پختہ اور نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے بہت پرعزم تھے۔ آپ نے مصائب کے طوفان میں بھی اپنا حوصلہ پست نہیں کیا اور الگ وطن حاصل کرنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جناب صدر، قائد اعظم نے بھرپور طریقے سے دو قومی نظریہ کے تحت مسلمانان نے بڑے صغیر کا مقدمہ ہر فورم پر لڑا اور حالات کے تند و تیز تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہو حلقہ یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ناقابل یقین حد تک سیاسی جد و جہد کرنے والے
ناقابل فروخت ضمیر کے مالک عظیم رہنما نے یہ ثابت کیا کہ تمام جنگیں تلوار اور بندوق سے نہیں لڑی جا سکتی بلکہ ان کے لیے ذہانت درکار ہوتی ہے۔ جناب علی وقار، قائد اعظم محمد علی جناح نے انتھک کوششوں سے 14 اگست 1947 میں الگ ملک حاصل کر کے پوری دنیا کو یہ ثابت کر دکھایا کہ فتح ہمیشہ حق کا مقدر ہوتی ہے۔ پاکستان بننے کے فوری بعد اپنی ولولہ انگیز اور پرجوش تقاریر سے نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، عورتوں اور بچوں کو اتحاد، ایمان اور تنظیم کے سنہری اصولوں کا سبق دیا، جس کی مثال تاریخ انسانی میں کم ہی ملتی ہے۔ کام، کام اور صرف کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والے عظیم رہنما بانی پاکستان کہلائے۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے پودے کو زیادہ دیر تک پھلتے پھولتے نہ دیکھا اور 11 ستمبر 1948 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہے دل کا جو حال ہوا تیرے بعد۔ جناب علی وقار، آج اس عظیم رہنما کو ہم سے بچھڑے تقریباً 74 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا قائد کے فرمودات کی لاج رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کی شدید جدوجہد کا پھل کو محفوظ رکھ پائے ہیں؟ افسوس ایسا ہرگز نہیں ہوا، مگر آج میں تاریخ میں کسی بھی مایوسی کے کلمات کو جگہ نہیں دوں گی۔ جناب صدر، آئیے ہم مل کر عہد کریں کہ اس پیارے ملک کو حقیقی معنوں میں ایک آزاد، خود مختار اور جمہوری ریاست بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ سچائی اور ایمانداری کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے شعبوں میں محنت کر کے دنیا کو دکھائیں کہ عظیم قومیں اپنے رہنماؤں کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کر ان کی جدوجہد کے حقیقی معنوں میں ایک نیا ولولہ بخشتی ہے۔ جناب علی وقار، آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں۔ تو نے اس کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تو نے اس کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تیری خوش